کیا کوئی بندہ مانگے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے؟ میرا دل چاہتا ہے، اللہ نے توفیق دی تو دل چاہتا ہے کبھی مناجات مقبول کی تشریح کروں آپ کے سامنے، اس کی دعاؤں کی تشریح کروں، کیا کیا مانگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے، میرے تمہارے دماغ میں بھی وہ باتیں نہیں آ سکتی، تصور میں نہیں آ سکتی جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لی ہیں۔ تو ایک تو آپ نے دعائیں مانگ کر اور صحابہ کرام کے سامنے وہ بتا کر اتنا بڑا ذخیرہ دعاؤں کا جمع کر دیا کہ آدمی اگر اپنی دنیا کی، آخرت کی کوئی حاجت بھی ہو وہ چھوٹی نہیں ہے، اور ایسے الفاظ سے مانگی ہیں، ایسے کہ میں کیا بتاؤں، وہ آدمی کیا وہم و گمان میں بھی وہ تعبیر نہیں آتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو دعا کی کثرت، اس میں پہلا کام تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بھئی تھوڑا سا وقت تلاوت کے لیے تو نکالنا ہی چاہیے نا ہر مسلمان کو۔ تلاوت کرنے کے بعد تھوڑی سی وہ مناجات مقبول یا حزب الاعظم یا حسن حسین جو بھی میسر آ جائے، آسان ترین جو ہر جگہ ملتی ہے مناجات مقبول ہے، تو اس مناجات مقبول میں منزلیں مقرر کر دی ہیں حضرت نے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے مناجات مقبول کی منزلوں کا کہ جو ہفتے کے دن کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں آپ ہفتے کے دن مانگا کرتے تھے، یہ اتوار کے دن کی جو لکھی ہوئی ہے وہ اتوار کے دن مانگا، ایسا نہیں ہے۔ دعائیں جمع کی ہیں ہماری آسانی کے لیے، کہہ دیا بھائی یہ ہفتے جمعہ کو پڑھ لیا کرو، یہ ہفتے کو پڑھ لیا کرو، یہ اتوار کو پڑھ لیا کرو۔ تو ہر آدمی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ تھوڑا سا وقت اگر صرف عربی میں پڑھنی ہو، صرف عربی میں پڑھنا ہو اور عربی جاننے والا آدمی ہو تو مجھے ایک منزل میں 3-3.5 منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اگر کوئی آدمی ذرا اٹک کر پڑھنے والا ہو تو 5 سے 7 منٹ لگ جائیں گے اس میں۔ ایک منزل مناجات مقبول کی، اس میں مشکل سے پڑھنے جانے والے کو 3-3.5 منٹ اور ذرا اٹک کر پڑھنے والے کو 5 سے 7 منٹ لگیں گے۔ تجربہ یہ ہے۔ اب بتاؤ 5-7 منٹ کیا چیز ہے؟ کھڑے ہو کر بیوقوفی میں اور کھڑے ہو کر فضولیات میں 5 منٹ ہم صرف کر دیتے ہیں، لیکن وہ خزانہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے، دعاؤں کا خزانہ، اور ان میں سے ہر دعا ایسی ہے، تقریباً ہر دعا ایسی ہے کہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں جمع ہو گئی۔ تو جو بندہ روزانہ مانگے اللہ میاں سے، وہ دعائیں مانگے، روزانہ مانگے، 3-4-5 منٹ تک وہ کرے، محروم کر دیں گے میرے مولا، اس کو محروم کر دیں گے۔ وہ رحیم و کریم ذات، وہ جو ہمارے ایک ایک حاجت کو جانتی بھی ہے اور ہماری حاجت روائی بھی کرتی ہے، وہ اس اپنے بندے کو محروم کریں گے جو اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ رہا ہے۔ اور مناجات مقبول میں حضرت والا نے شروع کیا ہے، پہلی منزل جو ہے وہ ہفتے کے دن کی، وہ اس میں ساری قرآنی دعائیں ہیں، قرآن نے جو دعائیں سکھائی، قرآن کریم نے جو دعائیں سکھائی، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگا کرتے تھے۔ اب بتاؤ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مانگو، تو وہ نہیں دیں گے۔ ایک طرف ہم سے کہہ رہے ہیں پڑھو، کہو، یہ الفاظ کہو، مجھ سے مانگو، تو ایسا کون، یعنی دنیا میں بھی کوئی ایسا شخص بہت ہی سنگ دل ہوگا کہ ایک طرف وہ دعوت دے کہ بھئی مجھ سے مانگو، پھر کہتا بھاگ جاؤ۔ یہ تو سنگ دل سے سنگ دل انسان بھی ایسا نہیں کرے گا۔ تو میرے مالک و خالق جو رحمان الرحیم،
وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہو، کیا کہو؟ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے پروردگار میری مغفرت کر دیجئے، مجھ پر رحمت کیجئے، آپ سب سے بہترین رحمت کرنے والے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہو رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہو، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ، ان الفاظ کے ساتھ مجھ سے مانگو، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد کر دیں، ممکن نہیں ہے کہ رد کر دیں۔ اور دنیا کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ دنیا کی کوئی چیز مانگتے ہیں نا ہم، یہ مانگتے ہیں مثلا کہ یا اللہ مجھے زیادہ پیسے دے دیجئے مثلا، تو ہو سکتا ہے کہ ہماری مصلحت کے خلاف ہو، زیادہ پیسے آئیں گے تو پتہ نہیں کیا سرکشی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جب دین کی بات مانگ رہا ہے بندہ کہ اللہ مجھ پر مغفرت فرمائیے، میرے گناہوں کی مغفرت فرما دیجئے، مجھے گناہوں سے بچا لیجئے اور رحمت فرمائیے، تو اس میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کے اوپر چلنا مصلحت کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے خلاف، تو دیں گے ضرور۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعائیں تو بالکل پکی ہے کہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی، قبول ہوں گے، اس معنی میں بھی کہ قرب پیدا ہوگا، اس معنی میں بھی کہ ثواب ملے گا، اور اس معنی میں بھی کہ دین مانگ رہے ہو تو دین ملے گا تمہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔ تو وہ مناجات مقبول کی ایک منزل کا روزانہ معمول بنا لے بندہ، کیا مشکل کام ہے، 3-3.5 منٹ، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں ایک منزل میں، اور اس میں دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں آ جاتی۔ البتہ ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ دعا جو ہوتی ہے نا، وہ پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، مانگنے کے لیے ہوتی ہے۔ دعا مانگی جاتی ہے، پڑھنا نہیں بلکہ مانگنا۔ مانگنا اس وقت ہوتا ہے جب آدمی ذرا سا سمجھ کے پڑھے۔ اگر کسی کو عربی آتی ہے اور عربی میں دعا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہیں وہ پڑھتا ہے اور مانگتا ہے، تو دل لگا کر جو مانگ رہا ہے اس کو، وہ دعائیں ہیں ایسی کہ آدمی کا دل کھینچتی ہیں۔ تو اس کے معنی پر غور کر کے مانگے اللہ تعالیٰ سے، صرف پڑھے نہیں، مانگے۔ اور جن کو عربی نہیں آتی تو الحمدللہ دعاؤں کی کتابوں کے ساتھ ترجمے بھی چھپے ہوئے ہیں، ترجمے چھپے ہوئے نا، تو تھوڑا سا وقت اور لگا لے، وہ الفاظ بھی پڑھے، کیونکہ ان الفاظ میں بذات خود برکت اور